السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا پچھلی ویڈیو کے ذریعے سے کہ ایک ترتیب کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس چینل کے اوپر ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی جائیں گی، تو اسی سلسلے میں یہ بہت عرصے کے بعد پہلی ویڈیو جو ہے وہ عملیات کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے تمام مسائل کا باقاعدہ تسلی بخش جواب آپ کو دیا جائے اور آپ کے تمام مسائل کا بہترین حل آپ کو بتایا جائے۔ آپ کے سوالات ہوں گے اور ہمارے جوابات، اور کوشش یہ ہوگی کہ جواب ایسا دیا جائے کہ آپ مطمئن ہو جائیں، آپ کو قلبی سکون میسر ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی ویڈیو بھی اس ویڈیو کی طرح مختصر سی ہوں گی، الگ الگ موضوعات کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہمارے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ تو آج بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف اور اس کے جواب کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر نہ کرتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ اعمال و وظائف کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے آج کا یہ سوال بڑا ہی قیمتی ہے، بڑا ہی اہم ہے، بہت ہی خاص ہے۔ سوال یہ ہے کہ اعمال و وظائف کس نیت سے کرنے چاہیے۔ اس حوالے سے کئی دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ قاری صاحب نیت کیا ہونی چاہیے اعمال و وظائف کرنے کے لیے؟ تو مختصراً اس کا جواب یہ ہے جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، جو میں نے اپنے استاد محترم مفتی محمد آصف سعید قادری شاذلی تارقی دامت برکاتہم العالیہ سے سیکھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب بھی اعمال و وظائف کرنے کا ارادہ ہو اس سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیجئے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی، نیت درست ہوگی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے اور اخروی آخرت کے فوائد بھی اس میں حاصل ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اچھا، اس میں دو تین چیزیں ہیں جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کس نیت سے اعمال کرنے چاہیے۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالی کی رضا، اللہ رب العزت کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے آپ یہ وظائف کریں گے، قرب الہی کی نیت سے۔ نمبر دو، جب بھی آپ اعمال کریں گے تو روح کی پاکیزگی کی نیت سے کریں گے کہ آپ کی روح پاک ہو جائے، آپ کا باطن پاک ہو جائے، آپ کا باطن جو ہے وہ روشن اور چمکدار ہو جائے اور باطن کی ساری گندگی، ساری غلاظت جو ہے وہ دور ہو جائے، اس نیت سے وظائف کریں گے۔ اور نمبر تین یہ ہے کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ جب میں وظائف سیکھ جاؤں گا، جب میں عملیات سیکھ جاؤں گا، جب میں علاج و معالجہ کرنے کے قابل ہو جاؤں گا تو مخلوق خدا کی خدمت کروں گا، مخلوق خدا کی خدمت، غربا و مساکین کی خدمت۔ اور اعمال و وظائف کرنے میں لالچ تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جب اعمال سیکھ جائیں گے، آپ جب علاج و معالجہ شروع کر دیں گے تو آپ کو کچھ ملے گا نہیں۔ ظاہری بات ہے، آپ جب علاج و معالجہ کریں گے تو آپ کی خدمت بھی ہوگی، آپ اپنی فیس بھی لیں گے، لیکن نیت یہ رکھیں کہ اگر کوئی میرے پاس ایسا بندہ آ جاتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو غریب ہے، جو خرچہ نہیں کر سکتا، نیت یہ ہو کہ میں اس کا بھی علاج کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ پیسے والوں کا تو علاج آپ کرتے رہیں اور اگر کوئی غریب آ جائے تو آپ اس کو دھتکار دیں، آپ اس کو بولیں جی نہیں، آپ کا علاج میں نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہماری نیت اچھی ہوگی تو اس کا پھل بھی ہمیں ضرور ملے گا۔ تو انما الاعمال بالنیات، نیتوں کو اچھا رکھیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح کی مزید چھوٹی چھوٹی مختصر سی الگ الگ موضوعات پر ویڈیوز آپ کے سامنے آتی رہیں گی، آپ کے سوالات کے جوابات ہم دیتے رہیں گے۔ اگر آپ بھی ورد و وظائف کا شغف رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں اور آپ کو اعمال کرتے وقت، ورد و وظائف کرتے وقت کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ان مسائل کا حل پیش کیا جائے، بیان کیا جائے،
تو آپ نیچے کومنٹس باکس میں اپنا سوال پیش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سوالات کو پڑھیں گے، اور اگر ہم نے محسوس کیا تو اس کا جواب بھی آپ کو ضرور دیں گے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کیوں کرتے ہیں، جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔